الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، جس طرح کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا ہوگا، اور آج کی ہماری ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہیں اور اداسی میں ہیں، اور بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی پریشانی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ آج کی ویڈیو ان میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور جو بہت پریشان ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو ایک سٹوری بتانے جا رہی ہوں، یہ کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے جو کہیں سے سنی ہو یا دیکھی ہو، بلکہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ میری آپ بیتی ہے، جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کی زندگی سے جو اندھیرے ہیں مایوسی کے، وہ ختم ہو جائیں، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے ہماری قیمتی چیز جو ہے وہ لیتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے۔ ہر انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا نہیں ہے، صرف اسی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہی ہے، لیکن ہر شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ شخص بھی اللہ کے قریب ہے، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بندہ مجھ سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر بات پہ میرا ذکر کرتا ہے، ہر چیز میں مجھے شامل کرتا ہے، ہر کام کے آغاز میں مجھے شامل کرتا ہے، تو مجھ سے اتنی محبت کے دعوے کرتا ہے، تو کیوں نہ میں اس بندے کو آزماؤں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت یہی کہتی تھی، جب بھی دعا مانگنی، جب بھی کوئی بات ہونی، کسی سے بھی بات ہو جانی، تو میں نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ میری بہت دعا سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں جو کہتی ہوں وہ میری بات پوری کر دیتے ہیں، وہ میری ہر دعا قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھ سے لاڈ کرتے ہیں۔ یہ میرا ماننا ہے، یہ میرا یقین ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی بھی اس یقین سے ہٹ گئی ہوں۔ میں ابھی تک اس یقین پر قائم ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ مجھے ترجیح دیتا ہے، اپنی دوسری مخلوق پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ میرا دعویٰ پہلے تھا اور آج بھی ہے۔ اب میں ایک سوال اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتی تھی، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا، اس کے ترجمے میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنے مال، جان اور اولاد سے بڑھ کر عزیز نہ جانو اور زیادہ محبت نہ کرو۔ تو میں نے اپنا موازنہ شروع کر دیا، تو میں نے سوچا کیا مجھے مال سے زیادہ محبت ہے، یعنی دولت سے زیادہ محبت ہے، یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے۔ پھر میں نے اپنی جان کے بارے میں سوچا، تو میں اس کشمکش میں پڑ گئی کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتی ہوں، یا جن چیزوں کا ذکر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، یا میری محبت اس سے زیادہ ہے۔ میں اکثر بیٹھے بیٹھے خود سے سوال کرتی اور اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتی کہ اے اللہ مجھے کیسے پتہ چلے۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں جو ہے وہ شادی شدہ ہوں، اور میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے، اور میرے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوئی، اور میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ مجھے اولاد نورینہ عطا فرمائے، نیک اولاد نورینہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ ابھی جو رمضان گزر کر گیا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں مجھے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہو گئی، اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں مجھے نیک اولاد نورینہ کی خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ اور اللہ کی نعمت سے میں بہت خوش بھی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا۔ میں نے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی تو اللہ کو یاد کرنا اور پھر اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔ ہر پل ہر دم میں اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگ گئی، میں بیمار بھی رہنے لگ گئی، نماز پڑھنا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ نماز بھی چھوٹنے لگی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ہوا کہ طبیعت اس قدر خراب رہنے کی وجہ سے رمضان کے روزے بھی مجھ سے چھوٹ گئے کافی حد تک۔ بہت کم روزے رکھے کیونکہ مجھے سانس کا پرابلم ہو گیا تھا، اس وجہ سے طبیعت خراب رہنے لگ گئی۔ چنانچہ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ عید الفطر آ گئی۔ عید الفطر کے گزرنے کے بعد تقریباً 10 دن کے بعد میرا مس کیریج ہو گیا، اور مجھے اس دن یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس دن کے گزرنے کے بعد میری زندگی ایسے ہو گئی جیسے میں تاریکیوں میں چلی گئی ہوں، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بھی خوشی میرے لیے نہیں ہے، جیسے سب بہاریں ختم ہو گئی ہیں، اور اتنی زندگی ویران سی لگنے لگ گئی۔ نماز کی طرف آنے کو دل نہ کرنا، جائے نماز پر بیٹھنے کو دل نہ کرنا، اور کچھ اس طرح میرا مسئلہ ہو گیا کہ تقریباً 40 دن تو ویسے ہی میں نماز ادا نہ کر سکی، اور اس کے بعد جو ہے پھر میری طبیعت کچھ ایسی خراب رہنے لگ گئی کہ میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ کسی سے بات کرنے کو میرا دل نہیں کرتا تھا، ہر وقت روتے رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت مایوسی، اور اسی کے بارے میں سوچنا کہ اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے، لیکن دل میں ایک بات ضرور تھی، پھر یہ خیال ضرور آتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ سوال کرتی تھی کہ اللہ، کہ میں تجھ سے محبت زیادہ کرتی ہوں یا میں ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتی ہوں جن کا ذکر تو نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا تھا، اور میں نے ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے کہ اے اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو مجھے ہمت دے، تو مجھے صبر عطا کر۔ اور میں نے اس وقت پھر یہ دعا کثرت سے پڑھنی شروع کر دی جو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ جب کسی کا نقصان ہو جائے یا کوئی ایسا صدمہ اس کو پہنچے جس کی تکلیف وہ برداشت نہ کر پائے، اور جس کو یہ لگے کہ اس کے پاس جو تھا وہ بہت بہترین تھا، اب اس سے بہترین نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ دعا پڑھے تو اس کو اس کا بہترین نعم البدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ وہ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ میں نے یہ دعا پڑھنا تو شروع کر دی، لیکن دل اس قدر پریشان، بجھا ہوا اور اداس رہتا تھا کہ کوئی بھی الفاظ جو ہے، نہ ذکر، اذکار، نہ ہی درود پاک، کچھ بھی زبان پر نہیں آتا تھا۔ طبیعت اتنی بوجھل ہونے لگ گئی، چڑچڑاپن آ گیا، غصہ آنے لگ گیا، آنکھیں اس قدر بلیک ہو گئیں رو کے کہ آنکھوں کے نیچے سیاہ جو ہے وہ ہلکے پڑ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ خاموشی جو ہے وہ زندگی میں ایسی بن گئی جیسے کہ غموں سے بھرا ہوا ایک گہرا سمندر ہے۔ میرے شوہر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی طویل زندگی عطا فرمائے، وہ ایک بہت ہی نیک اور سادہ اور شریف انسان ہیں۔ انہوں نے اس غم سے نکلنے میں میری بہت مدد کی اور مجھے یاد کرایا کہ دیکھو کہ تم کس طرح اللہ کو یاد کرتی تھی اور کس طرح اللہ سے پیار کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آہستہ آہستہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ سوال بھی رہتا تھا، یہ بات بھی رہتی تھی، اور میں یہ کہتی بھی تھی بیٹھے ہوئے اکیلے، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو مجھے سکون عطا فرما، تو مجھے صبر عطا فرما، تو مجھے اس تاریکی سے نکال، تو میرے دل کو سکون عطا فرما، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو اب یہ ساری بات آپ کو، یہ پوری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے اس بندے کو ضرور آزماتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور آزمائش صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جتنی زیادہ پسند کا لیول اونچا ہوگا اتنی ہی زیادہ بڑی آزمائش بھی ہوگی۔ ہم انسان یہ تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ کہ ہم بہت قریب ہیں، لیکن ہم وہ ایک جھٹکا بھی بعد میں سہ نہیں پاتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتا ہے۔ اور اب میں سمجھ چکی ہوں کہ یہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش تھی۔ اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھ کہ تجھے میں ابھی بھی یاد ہوں، یا تو مجھے بھول گئی یا تجھے اولاد عزیز تھی۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اللہ نے میرے دل میں اپنی محبت آج بھی قائم رکھی، اپنی یاد آج بھی تازہ رکھی، اور مجھے پر امید رکھا کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی ساری حقیقت کھول کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ لوگوں میں سے جو بھی مایوس ہیں ان کو پر امید کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، اور جب بھی وہ ایک چیز انسان سے لیتا ہے وہ اسے بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں کسی سے محبت کرنے لگ جائیں تو وہ بھی ہمیں آزمانا شروع کر دیتا ہے، اور ہمیں چیک کرتا ہے کہ ہم اس کے معیار پہ پورا اترے بھی ہیں یا نہیں، ہم محبت سچی کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو پھر تو وہ اللہ کی ذات ہے نا، تو اس نے تو آزمانا ہی ہے اپنے بندے کو کہ یہ میرے ساتھ محبت میں کتنا پکا ہے۔ اور اگر انسان پھر اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ پورا اتر جائے اور صبر سے اس میں سے گزر جائے اور اللہ پر یقین اور ایمان مکمل کر لے اپنا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عن قریب اس کے لیے تحفے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے بہترین کر کے نوازتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان سے ان کی قیمتی چیز چھین لی ہے، تو وہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز چھینتے نہیں ہیں۔ وہ رب ہے، وہ صرف عطا کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی چیز اپنی ہمیں دے کر واپس لیتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج وہ میرے بہن بھائی جو کسی بات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کسی چیز کے چلے جانے سے خوف زدہ ہیں، یا نا امید ہو چکے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر سے بہترین سوچ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ان کی آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ان کو ڈھیروں انعامات سے نوازے گا۔ جزاک اللہ۔